سب سے پہلی بات یہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا کھولنے والا، ابتدا کرنے والا، بالکل قرآن پاک کی ابتدا میں ہے، اس لیے اس کو قرآن پاک کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو سورت فاتحہ بھی کہا گیا۔ لیکن اس کا ایک نام نہیں ہے، مفسرین نے اپنی کتب کے اندر اس کے 30 سے زائد نام ذکر کیے ہیں، اور صحیح احادیث میں اس کے بے شمار نام ہیں۔ ایک سورت رقیہ، اس کو سورت رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ دم جس کا کیا جائے۔ کیوں کہا گیا یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس صورت میں دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے زہر کا شافی اور کافی علاج موجود ہے۔ جب یہ لفظ کہا جاتا ہے شافی اور کافی علاج موجود ہے، پہلی بات کہی سورت رقیہ، جب یہ کہہ دیا شافی اور کافی علاج ہے تو اس سورت کا بذات خود یہ نام بھی موجود ہے کہ اس کو سورت شافی کہا جاتا ہے، سورت کافی کہا جاتا ہے، یعنی شافیہ اور کافیہ کے نام سے بھی اس سورت کا نام احادیث اور مفسرین نے لکھ دیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، حضرت ابو سعید خدری کی مشہور روایت آپ کے سامنے ہے۔ ایک جگہ کے ایک سردار کو بچھو نے بعض روایات میں سانپ نے کاٹ لیا، انہوں نے ان کی خاطرداری نہیں تھی کی، انہوں نے کہا دم کرنے والا کوئی ہے؟ کہا ہاں میں ہوں، میں دم کرنا جانتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ معاوضہ دو گے تو دم کروں گا۔ معاوضہ طے ہو گیا، بعض روایات میں 30 بکریاں، بعد میں زیادہ بکریاں، معاوضہ طے ہو گیا۔ جا کے انہوں نے دم کیا کس کے ساتھ؟ سورت فاتحہ کے ساتھ۔ 7ویں مرتبہ نیچے پہنچے اور بعض روایات میں بغیر تعداد کے آیا کہ سورت فاتحہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگے، زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا، وہ اچھا بھلا ٹھیک ہو گیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا معاملہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان بکریوں کا جو معاوضہ لینے کی تائید کی، اور دوسری بات یہ بھی کہی تھی تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورت رقیہ ہے، یہ سورت دم کرنے والی ہے، اس سورت میں زہر کی شفا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ بتائیے، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات نہیں تھی بتائی، لیکن صحابہ نے اپنے اجتہاد سے قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ سمجھا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا، اور قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس کو شفا قرآن پاک میں کہا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ جب پورا قرآن شفا ہے تو جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، جو پورے قرآن پاک کا دباچہ ہے، شفا کے لیے اس سے بہتر صورت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا، یہ سمجھا تھا، ہمارا یہ اجتہاد تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور کہا تم نے بالکل درست سوچا اور درست اجتہاد کیا، اور اسی پر بس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے حوالے سے جس سے ہم غافل ہیں اور جس کی اہمیت اور قدر و قیمت سے ہم نا آشنا ہے، اس کو سورت صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ نماز اس سورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، پوری کی پوری نماز، جتنی بھی نمازیں ہیں اس سورت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو شان نزول خود بیان کیا وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل امین میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، جبریل امین نے رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، جبریل امین نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول، آج میں نے آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی آواز سنی ہے جو عرب سال سے کبھی نہیں کھلا، اور آج اس سے میں ایک ایسا فرشتہ اترتا دیکھ رہا ہوں جو عرب سال سے کبھی نہیں اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا؟ یہ دروازہ کیوں کھلا؟ یہ دروازہ اس لیے کھولا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس دروازے کے ذریعے امت کو سورت فاتحہ دینی تھی اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات دینی تھی۔ سورت فاتحہ کی اتنی شان و عظمت ہے کہ اس کے لیے ایک آسمان کا اسپیشل مختص دروازہ جو کبھی نہیں تھا کھلا وہ کھولا گیا، ایک ایسا فرشتہ اتارا گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا اترا۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، فرشتے آسمان سے اترتے بھی ہیں، آسمان پہ چڑھتے بھی ہیں، اور اللہ کے ان لشکروں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ کے سامنے وہ حدیث موجود ہے معراج کی رات والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے جس میں ہر وقت 70,000 اتنے بڑے فرشتے پہلے آپ کے سامنے ضمنی طور پہ رکھا تھا،
صرف آسمان کو سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ 70 ہزار فرشتے ایک وقت میں اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں. اور جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے اب صدیاں بیت جائیں گی، کھرب ہا کھرب سالوں سے موجود ہیں، کھرب ہا کھرب سال گزر گئے ہیں، کبھی اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئی. اللہ کے لشکر، اللہ کے جنود اتنے ہیں، لیکن اللہ نے امت کے اوپر یہ رحم کیا کہ اس سورت کو اتنے عظیم الشان دروازے اور اتنے عظیم الشان فرشتے کے ذریعے نازل کیا. پھر بھی میں اور آپ